اسلام میں آداب گفتگو۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اسلام میں آداب گفتگو کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام اچھی بات کہنے اور اچھا انداز گفتگو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھا انداز گفتگو جو ہے وہ دوسروں پر کی نظر میں انسان کو معزز بناتا ہے، اور اگر ہم اچھے طریقے سے کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کسی سے درست بات سخت لہجے میں کی جائے تو وہ بھی غلط معلوم ہوتی ہے۔ مقولہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے، یعنی اگر آپ کسی انسان کی شخصیت کو پرکھنا چاہتی ہیں تو اس سے کلام کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا۔ فرعون جو انتہائی سرکش تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اس کے پاس دعوت تبلیغ کے لیے بھیجا تو حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے، لہٰذا اس سے نرمی سے بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ فرعون جو انتہائی سرکش تھا اور وہ اتنا حد سے گزر چکا تھا سرکشی میں کہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ اس کو خدا مانیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس سے نرم لہجے میں بات کرے۔ تو اسلام ہمیں جو ہے انداز گفتگو کی بھی جو تعلیم جو ہے وہ سکھاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر لفظ جو ہے وہ واضح ہو، بات ٹھہر ٹھہر کی جائے تاکہ سننے والے کو طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اسی طرح اپنی آواز جو ہے وہ اتنی نہ بلند کی جائے اور نہ ہی اتنی آہستہ ہو کہ سننے والے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اگر سننے والے یعنی سامعین کی تعداد زیادہ ہے تو اس کے مطابق جو ہے آواز کو بلند کرنا پڑتا ہے، تو اس موقع اور محل کے حساب سے اپنی آواز جو ہے وہ بلند یا آہستہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اونچی آواز میں بولنا، چیخ چیخ کر بولنا جو ہے وہ وقار کے خلاف ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب گدھا بولتا ہے تو وہ اونچی اونچی آواز میں بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال دے کر بیان کیا ہے کہ اونچی آواز میں بولنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی گفتگو جو ہے اس میں جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچوں کو ٹالنے کے لیے جو ہے اکثر جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ ان کو فلاں چیز دی جائے، کہ جبکہ اس کے پیچھے نیت وہ نہیں ہوتی۔ تو جھوٹ جو ہے وہ بھی آپ کے کلام کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے جس نے لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے جھوٹ بولا، خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں 3 دفعہ اس شخص کے لیے خرابی قرار دی گئی ہے جو ہنسانے کی غرض سے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح دوران گفتگو ہنسی مذاق کرنا، ایسا ہنسی مذاق جو کہ ایک انسان کے شایان شان نہیں ہے، جو محفل کے آداب کے خلاف ہے، وہ بھی ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص نجات پا گیا جس نے بری بات سے خاموشی اختیار کی، یعنی بری بات کہنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اسی طرح ہماری گفتگو کے اندر غیبت، چغلی اور کسی کے خلاف بات کرنا، اس کے علاوہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ گالی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس کو قتل کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مومن جو ہے وہ طعنہ زنی کرنے والا، لعنت کرنے والا، بد اخلاق اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو طعنہ ہوتا ہے وہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جس سے دوسرے انسان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور ایک طنز اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جس سے دوسرے کے جذبات تو مجروح نہیں ہوتے لیکن کلام میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے کر گئے، انہوں نے نیا گھر تعمیر کیا تھا، تو اس گھر کو دیکھ کر حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا پکا گھر بنایا ہے اور لمبی امید لگائی ہے، یعنی انہوں نے یہ ایک طنز اس طریقے سے کیا
کہ آپ نے بہت لمبی زندگی کی امید لگا کر جو ہے اپنا پکا مکان تیار کروایا ہے۔ اس زمانے میں پکے مکانوں کا رواج نہیں تھا۔ پکے مکان کا مطلب ہے کہ جہاں ہم نے وہ لمبی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ تو یہ جو تھا وہ ایک اصلاح کی نیت سے کلام میں طنز اختیار کیا گیا تھا۔ تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے کلام کے اندر سچائی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، جھوٹ، طنز، طعنہ، فحش گوئی اور گالم گلوچ سے پرہیز کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کا اگر ہم انداز گفتگو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ گفتگو سے پہلے سلام کرتے تھے، پھر ہمیشہ سچی بات کہتے تھے، اور آپ کسی کے ساتھ جو ہے تند خو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی اہم بات ہوتی تھی تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر کلام کرتے تھے، آپ کا ہر کلمہ جو ہے وہ واضح ہوتا تھا، اور آپ کا جو انداز گفتگو تھا اس سے دوسرے کو بات مکمل سمجھ آ جاتی تھی، اور اگر کوئی دوسرا کلام کرتا تھا تو آپ بھرپور توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے تھے اور درمیان میں اسی بات کو نہیں کاٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انداز گفتگو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔